ایک حدیث البتہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ، فضائل صحابہ کتاب ہے، احمد بن حنبل کی یہ روایت میں نے وہ 72 حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ تو یہ سیدنا علی کا قول ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتا ہے، ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے، وہ امت تک پہنچا دی جاتی ہے۔ تو سیدنا علی جب یہ قول بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر۔ تو یہ 2 ایکسٹریم رویے امت میں آج تک موجود ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے نا وہ یہ رافضی شیعہ ہیں، دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں کتنا غلو کرتے ہیں۔ اچھا آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل سنہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں، آج تک موجود ہیں، اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے اندر موجود ہے۔ آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکا دانے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو رافضیوں کی اکثریت ہے وہ اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدنا علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے، اور اس میں وہ امام شافعی کا شعر کوٹ کروں گا ضرور، جو انہوں نے دیوان الشافعی ان کا اپنا دیوان چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام ائمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نقل کیا، امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی، اور باقی سارے ائمہ نے، ابن حجر اسقلانی نے بھی، کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو، تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا ہے کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشعار اس میں ایڈ کر لیں۔ آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو، بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں۔ اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو، یہ شرط ہے، ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح، اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں۔ اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے، باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے، ہمیں اسی پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے، اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا، کبھی یہ مسجدوں کے باہر اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے، اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے، پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں، یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں۔ اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر لعنت ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے
پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں، علمی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی تو حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں. ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں، ان میں پارٹیاں موجود ہیں. کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے، کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے. وہ کہنا جی قربانی دی کھال میں انہوں دینی ہے، وہ کہنا میں انہوں دینی ہے. اور مولوی دا واس چلے تو تہاڈی بھی کھال کے لا کے لے جائے عید والے داڑے. بالکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم 2 بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پارٹی کو دینا ہے، دوسری پارٹی کو دینا ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی. اور دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد بھی جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں. تو ڈویژن تو بہت زیادہ ہے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تو نہیں سمجھتے، گمراہ نہیں سمجھتے. تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رد کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر گمراہ سمجھ رہے ہیں تو تبھی مسجد چھینتے ہیں نا. مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ میرے والے کریں؟ تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اڈے ہیں. تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں، آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں، اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں. تو بتائیں پبلک کو، یہی بات ہو سکتی ہے نا. تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ پھر ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں. کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی. دیوبند کا مماتی گروہ، حیاتی گروہ، اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں، دعوت اسلامی کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی، زمین کے آسمان کے اختلافات ہیں. اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں، وہاں پہ جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں، جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں، زمین آسمان کے اختلافات ہیں. میں مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورت دائیاں کو نہیں ٹیڑھ چھپے ہوتے ہیں، میں تو سارے نہ رہا، مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کی کیا صورتحال ہے. چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے، مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد 1 سال تک بند رہی ہے، صرف 2 پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے. اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا. اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی، اگر تو نے ادھر جا کے امامت کرائی نہ تو تیری لتاں باندھ دیں گے، اس لیول تک. اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا، بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا، دونوں جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، نمازی اندر 4-5 ہیں. یہ حالت ہے مولویوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے نا یہ علماء ہے. اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا، سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 آنورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو علماء، بلعام بن باورا ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے، نہ ملے تب بھی ہانپتا رہتا ہے.
वतक़त्तअू अमरहुम बैनहुम, मगर लोगों ने पारा पारा कर दिया आपस में दीन को। कुल्लुन इलैना राजिऊन, सब के सब को लौट कर हमारे पास आना है। अल्लाह ताला माता हमने एक दीन दिया था लेकिन लोगों ने फिरके बना लिए। एक तो ये अंबिया के नाम पर ये तकसीमें हुई और बाद में फिर नबियों के मानने वालों में भी बुजुर्गों के नाम पे तकसीमें हो गई। यानी आज ईसाई, यहूदी और मुस्लिम्स नबियों के नाम के ऊपर अपने आप को डिवाइड किया हुआ है ना, हालांकि तालीमात एक है। और हम क्यों अपने आप को बेहतर समझते हैं? हम किसी नबी का डिनाई नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम ईमान लाने में किसी नबी में फर्क नहीं करते। लेकिन यहूदियों को देखें, हजरत ईसा का इनकार करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसाइयों को देखें, हजरत मूसा को भी मान रहे हैं, हजरत ईसा को भी मान रहे हैं, हमारे नबी का इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पगडंडी अलग कर ली है। और हमें क्या तालीम दी गई कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी वैसा ही पैगंबर मानते हैं जिस तरह के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हमारे नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला भी वैसे ही काफिर है जिस तरह किसी एक पैगंबर का इनकार करने वाला काफिर है। सेम ये अल्लाह ताला ने। लेकिन फिर उम्मत के अंदर क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वक्त जब गुजरता गया, लोगों ने अपने बुजुर्गों, बाबों के नाम के ऊपर फिरके खड़े करना शुरू कर दिए। उसमें बुजुर्गों का कसूर नहीं था, यानी इमाम हुनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक रहमहुल्लाह अजमईन अलैहिमुस्सलाम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे नामों के ऊपर आप फिरके बनाए, अपने हमारे नामों के ऊपर चीजों को डिवाइड कर दें। उनकी कहीं ये तालीमात नहीं थी। उनकी तालीमात तो ये थी कि अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया जाए, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर चला जाए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे नामों के ऊपर आप फिरके बना लें। तो मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा। आज जब हम ईसाइयों को कंडेम करते हैं, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमें कभी गुमान भी नहीं होता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हम तौहीन कर रहे हैं। हम तो कह रहे होते हैं क्रिश्चियनिटी गलत है, ईसा अलैहिस्सलाम तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह, उनका कौन इनकार कर सकता है? उनसे तो हम मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत को हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। लेकिन इन बुजुर्गों के नाम के ऊपर फिरके बनना शुरू हुए, फिर आगे चलता रहा काम यहां तक पहुंचा कि अब आप देखें कि इस हालत तक बिगाड़ आ चुका है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नाम पे फिरका बनाने वाले लोगों की अपनी हालत ये हो गई है, उन्होंने अपने इधर जो 14वीं सदी के दो बाबे थे उनके नाम के ऊपर फिरके बना लिए, बरेलवी और देवबंदी। दोनों अपने आप को हनफी कह रहे हैं, दोनों अपने आप को कह रहे हैं कि हम इमाम हनीफा के पैरोकार हैं, और दोनों एक दूसरे को माशाअल्लाह काफिर भी समझते हैं, गुस्ताखे रसूल भी समझते हैं, मुशरिक भी समझते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल नहीं है। और इसी नाम के ऊपर उन्होंने मस्जिदें भी अलग कर ली हुई हैं। और इस हद तक कि आप मस्जिद के बारे में देखते हो लिखा होता है अहले सुन्नत वल जमात, ब्रैकेट में लिखा होता है हनफी, फिर आगे मजीद ब्रैकेट लगाई होती है देवबंदी। यानी आप देखें कि किस लेवल तक डिवाइड कर दिया, किस लेवल तक डिवाइड कर दिया उम्मत को। थोड़ा आगे हो जाए, आगे हो जाए, आगे जाए। और मैं और सलफियों में भी दो हैं, एक तकलीदी सलफी हैं और एक गैर मुक़ल्लिद सलफी है। और अभी एक और शोशा छोड़ा है मदखली, ये एक और फिरका जो है वो अरब के अंदर निकला है जो कि अपने अलावा सबको कहता है कि ये अहले हदीस से खारिज हैं, हम कोई बहुत बड़े अहले हदीस हैं। यही होता है मेरे भाइयों, जब ये पार्टी बाजी शुरू होती है ना, उसका अंजाम यही होता है। खुदा के लिए उस तरफ वापस आ जाएं जहां हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ कर गए थे। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, अल्लाह ने, अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कुरान के नुज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया था, और इस किताब में वफ़ी हाज़ा अल्लाह ने भी एंडोर्स कर दिया अपने आप को मुसलमान को। क्यों अपने आप को डिवाइड करते हो? किस लेवल तक डिवीजन करोगे? पहले कहते थे जी अगर हम सुन्नी शिया की डिवीजन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, चलो जी वहां भी मसला हल हुआ। फिर आगे गए जी नहीं, अगर हम हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली, अहले हदीस नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा, चलो वहां भी मसला हल हो गया। फिर आगे नहीं जी अहले हदीस में भी इतनी पार्टियां थी तो हम सलफी कहेंगे तो तब पता चलेगा। मेरे भाई ये जितनी दुमें लगाई हुई है ना, मैं इनको दुमें कहता हूं, ये आप दुमें लगाते चले जाएं, इसकी कोई एंड नहीं है, सवाए इसके कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कौल है, वो फरमाया करते थे इस उम्मत के आखिरी हिस्से की भी हदायत
ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی. صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے. آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے اوپر. مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں. فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس طریقے سورہ آل عمران کے اندر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، صحیح مسلم میں آتا ہے غدیر خم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کون سا ہے، تو میں پھر آخر میں تنگ آ کے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں، اگر صحابہ اہل حدیث تھے تو میں اہل حدیث ہوں، اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ تے مسلمان ہی سن، لیکن ہون لوڑ پیندی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کس طرح پڑ رہی ہے؟ اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تو جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا. بتائیں. صرف ایک بات آپ نے فرمائی، الجماعہ کو پکڑ لینا، امت کی مین سٹریم کو. اور میں آپ کو بتاؤں امت کی مین سٹریم جو ہے نا، عام مسلمان، وہ فرقہ واریت سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے. اور خصوصاً ابھی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توہین رسالت سے بھی بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے. اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.